19 سال میں نے اپنی بہن کے بیٹے کو پالا اور پھر اس کے بعد اس کی کانوکیشن پہ وہ ایک کیک پہ لکھ لائی، دانیال کو اس کی اصل ماں کی طرف سے مبارک ہو۔ میرا نام مائرہ ہے، لوگ مجھے دانیال کی خالہ کہتے ہیں۔ پہلے کہتے تھے، اب بھی کہتے ہیں۔ کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جنہیں دنیا ہمیشہ دوسرے نام سے پکارتی رہتی ہے، چاہے ان کے اندر کی حقیقت بدل چکی ہو۔ دانیال کی پیدائش کے وقت میری عمر صرف 24 سال تھی۔ میں یونیورسٹی میں پڑھتی تھی، ایم فل میں داخلہ ہوا تھا، اسکالرشپ بھی مل گئی تھی۔ ابو نے پہلی بار میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا تھا، مائرہ تم نے خاندان کا نام روشن کر دیا ہے۔ یہ وہی دن تھے جب نادیہ کی شادی ٹوٹ رہی تھی۔ نادیہ میری بڑی بہن ہے، شکل میں مجھ سے بہتر، بات میں مجھ سے تیز اور فیصلوں میں ہمیشہ جلد باز۔ اس کی شادی پسند کی تھی، گھر والوں نے بہت مشکل سے مانا تھا۔ پھر وہی شادی 1 سال کے اندر بکھر گئی۔ دانیال جب پیدا ہوا تو گھر میں خوشی سے زیادہ خاموشی تھی۔ نادیہ کے چہرے پر ماں بننے والی روشنی نہیں تھی۔ وہ اکثر بچے کو دیکھتی رہتی، جیسے کوئی اجنبی چیز اس کے کمرے میں رکھ دی گئی ہو۔ امی کہتی، زچگی کے بعد عورت کا دل کمزور ہو جاتا ہے، کچھ دن میں ٹھیک ہو جائے گی، مگر وہ ٹھیک نہیں ہوئی۔ ایک رات اس نے دانیال کو میری گود میں دیا اور کہا، مائرہ ذرا سنبھال لو، میرا دم گھٹ رہا ہے۔ میں نے بچے کو لیا۔ وہ اتنا چھوٹا تھا کہ میری دونوں ہتھیلیوں میں سمٹ آتا تھا۔ اس کے بال بہت نرم تھے اور روتے ہوئے اس کا نچلا ہونٹ ایسے کانپتا تھا کہ دل کٹ جاتا تھا۔ صبح اٹھی تو نادیہ گھر میں نہیں تھی۔ الماری کا ایک حصہ خالی تھا، فون بند تھا۔ ابو نے دوپہر تک ہر جگہ فون کیے۔ شام کو اس کا ایک میسج آیا، مجھے مت ڈھونڈے، میں واپس نہیں آ سکتی، دانیال کا خیال رکھنا۔ بس اتنی سی بات، ایک بچہ، ایک میسج اور ایک گھر کی ساری عزت کا بوجھ میرے کندھوں پر آ گرا۔ شروع میں سب نے کہا چند دن کی بات ہے، نادیہ سنبھل جائے گی۔ چند دن مہینوں میں بدل گئے، مہینے سال میں، پھر کسی نے دن گننا چھوڑ دیے۔ دانیال میری گود کا عادی ہو گیا تھا۔ وہ رات کو روتا تو میرے کندھے پر آ کر چپ ہوتا، دودھ پیتے پیتے میری انگلی پکڑ لیتا، بخار ہوتا تو میری آواز پہ آنکھ کھولتا۔ میں تھک کر لیٹتی تو اس کی سانس میرے بازو پر چلتی رہتی۔ امی اسے کبھی کبھی نادیہ کا بیٹا کہہ دیتی۔ میں کچھ نہیں کہتی تھی، لیکن جب دانیال نے پہلی بار مجھے ماما کہا تو کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی پھیل گئی۔ وہ شاید 1 سال کا تھا۔ اس نے میرے دوپٹے کا کونا پکڑا اور لڑکھڑاتی زبان میں کہا، ماما۔ میرا دل جیسے ایک لمحے کو رک گیا۔ میں نے اسے اٹھا کر چوم لیا۔ امی نے فوراً کہا، یہ خالہ ہیں، امی نادیہ ہے۔ میں نے ہنس کر کہا، ہاں بیٹا، میں خالہ ہوں۔ اس رات میں بہت روئی۔ دانیال میرے پاس سو رہا تھا، اس کا ہاتھ میرے گلے پر تھا۔ میں سوچتی رہی، ایک لفظ سے کسی کا حق کیسے بدل جاتا ہے؟ اگر وہ مجھے امی کہہ دے تو کیا دنیا ختم ہو جائے گی؟ نادیہ کبھی واپس نہ آئی۔ 2 سال بعد خبر ملی کہ وہ کینیڈا چلی گئی ہے۔ پھر پتہ چلا وہاں اس نے شادی کر لی۔ شروع میں وہ کبھی کبھار پیسے بھیج دیتی تھی۔ امی ان پیسوں کو بہت احتیاط سے سنبھال کر رکھتی اور کہتی، دانیال کی ماں نے بھیجا ہے۔ میں دل میں کہتی، ماں پیسے نہیں بھیجتی، ماں خود آتی ہے۔ لیکن زبان سے کچھ نہیں نکلتا تھا۔ کچھ باتیں کہہ دینے سے رشتے نہیں سدھرتے، صرف گھر کا سکون خراب ہوتا ہے۔ میں نے ایم فل چھوڑ دیا۔ پہلے سوچا 1 سیمسٹر کا وقفہ لے لوں گی، پھر دوسرا، پھر تیسرا، آخر کار یونیورسٹی والوں نے میرا نام فہرست سے نکال دیا۔ ابو نے کہا، بیٹا تم بعد میں پڑھ لینا، ابھی گھر کو تمہاری ضرورت ہے۔ گھر کو میری ضرورت تھی، یہ بات سب کو یاد رہی۔ مجھے بھی کبھی اپنی ضرورت تھی، یہ بات کسی کو یاد نہ رہی۔ میں نے ایک پرائیویٹ اسکول میں نوکری شروع کر دی۔ تنخواہ کم تھی مگر وقت مناسب تھا۔ دوپہر کو گھر آ جاتی، دانیال کو کھلاتی، شام کو ٹیوشن پڑھاتی، رات کو اس کے کپڑے دھوتی، دودھ کی بوتلیں ابالتی، اگلے دن کے لیے بیگ تیار کرتی۔ دانیال کو بچپن میں سانس کا مسئلہ رہتا تھا۔ موسم بدلتا تو کھانسی سینے میں اتر جاتی۔ ڈاکٹر نے نیبولائزر بتایا تھا۔ کئی راتیں ایسی گزریں کہ میں نے اسے گود میں بٹھا کر بھاپ دی اور فجر کی اذان تک اس کی پیٹھ سہلاتی رہی۔ جب وہ 3 سال کا ہوا تو پہلی بار اسکول گیا۔ گیٹ پر پہنچ کر اس نے میرا ہاتھ اتنی زور سے پکڑا کہ میری انگلیاں گرفت محسوس کرنے لگیں۔ خالہ آپ جائیں گی تو میں روؤں گا، میں نے جھک کر کہا، میں باہر ہی ہوں گی۔ وہ اندر چلا گیا مگر بار بار مڑ کر دیکھتا رہا۔ میں واقعی باہر کھڑی رہی 2 گھنٹے دھوپ میں گیٹ کے ساتھ۔ چوکیدار نے کہا، باجی گھر چلی جائیں، سب بچے روتے ہیں شروع میں۔ میں نے کہا، یہ سب بچوں جیسا نہیں ہے، اسے چھوڑ کر جانے سے ڈر لگتا ہے۔ چوکیدار میری بات نہ سمجھا۔ اگلا حصہ سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے پیارا سا کامنٹ اس کہانی کے لیے ضرور دیجیے گا۔